السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کو سن کر آپ کی روح کو تازگی ملے گی۔ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی حرم کے اندر طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران لبیک پڑھنے کی بجائے یا کریمو پڑھ رہا تھا۔ دیہاتی تھا، عرب کا رہنے والا تھا، اسے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کے لیے تشریف لائے اور اس دیہاتی کے پیچھے پیچھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سنا نا کہ وہ لبیک پڑھنے کی بجائے یا کریمو پڑھ رہا ہے تو حضور نے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یا کریمو پڑھتے۔ جب وہ حتیم کی طرف آیا تو نبی پاک بھی اس کے قریب ہوئے اور یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز سے، اور جب وہ حجر اسود کی طرف گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے اور یا کریمو پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص سمجھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا مجھے چڑھا رہے ہیں۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا ہے کہ اگر تم اتنے حسین اور خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت اپنے نبی سے لگاتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور حضور نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے، بن دیکھے ایمان لایا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، میں دنیا میں تمہارا نبی ہوں اور آخرت میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے۔ میرے نبی نے جب اسے یہ خبر سنائی تو وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا، اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ یہ باتیں جب اس نے کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے اس غلام سے کہہ دیجئے کہ نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، ہم نے اس کو بخش دیا ہے، کملی والے آپ رونا بند فرما دیجئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنے مقدر پر ناز کرنے لگا۔ تو دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی عاجزی اور سادگی کے ساتھ، جہاں پڑھے لکھے لوگ، علم والے لوگ نہیں پہنچ پاتے، وہ اپنی سادگی اور اپنی عاجزی کی وجہ سے، اپنے الفاظ کی وجہ سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ بڑے بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔